السلام علیکم. آج میں آپ سے تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گی ٹیررزم کے بارے میں، بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ٹیررزم کا ایک وکٹم رہا ہے اسپیشلی. اس سے پہلے بھی مگر جو افغانستان کو انویڈ کیا تھا یو ایس نے 2001 میں، اس وقت سے لائک پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی اور اسٹرانگ ویو آئی ٹیررزم کی، جس میں 60 to 70,000 جو پاکستانی سویلینس، انوسنٹ سویلینس، ان کی جانیں گئیں، اور جو اکنامک لاس ہمیں ہوا پورے 10 سال میں وہ آلموسٹ، یعنی کہ کچھ تو ٹریلین ڈالر کے تک بھی کہتے ہیں، مگر 150 بلین ڈالرز تک تو رپورٹس ہیں جو لائک کہتے ہیں کہ اتنا اکنامک لاس ہوا ہم لوگوں کو. تو ٹیررزم کا جو فتنہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، پہلے تو یہ ایک بالکل نیا فینومینا تھا جو کہ پیدا ہی القاعدہ کے افغانستان میں امپلانٹ ہونے کی وجہ سے ہوا تھا. اور اسی افغانستان میں جو القاعدہ امپلانٹ ہوا تھا، یہیں سے افغانستان سے ہی یہ اس کی مختلف تنظیمیں بنی، کیونکہ افغان میں جو القاعدہ تھا وہ پورے دنیا سے مسلمانوں کو انوائٹ کرتا تھا کہ آپ آئیں اور ہم سے ٹریننگ لیں اور افغان جہاد میں شامل ہوں. اور حالانکہ وہ وقت ایسا تھا جب کہ یو ایس اور افغان کی وار آلموسٹ اینڈ ہو چکی تھی، لیکن یہ القاعدہ نے ساری دنیا سے مطلب اس طرح کے جذباتی نوجوانوں کو بلایا، اور کس قسم کے لوگ آتے ہیں اس طرح کے کاموں کے لیے. تو وہ ٹرین ہونے کے بعد انہوں نے لیبیا کے اندر ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن القاعدہ کے ایفیلیٹڈ، اس طرح سے سیریا کے اندر، عراق کے اندر، مطلب لیبیا کے اندر، الجیریا کے اندر، لائک آلموسٹ ساری جو مسلم بیلٹ ہے اس میں انہوں نے کوشش کی کہ القاعدہ اور اس سے ریلیٹڈ داعش ہو گیا، آئسس ہو گیا، آئی ایس ہو گیا، یہ تمام تنظیمیں جو ہیں ان کو پھیلایا جائے. اور یہ پوری دنیا میں لائک یہ بالکل نیا فینومینا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اسلامو فوبیا کا فینومینا بھی ساتھ ہی اس کے جنم لیا، جس میں ویسٹرن ورلڈ نے اسپیشلی کہنا شروع کر دیا کہ اسلام ہے ہی ایک ایکسٹریمسٹ مذہب، اسلام جو ہے وہ ہے ہی ایک ٹیررزم کی بنیاد پہ یہ ان کے جہاد جو ہے وہ اکن ٹو، وہ بالکل سیم ہے ایز ٹیررزم. تو یہ سب جو ہے نیشنز کے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھا اس کو سمجھنا، اور 10 سال لگ گئے پاکستان آرمی اور پولیس کو اس کو سمجھنے میں کہ کیسے اس کو روٹ آؤٹ کیا جائے گا. بہرحال وہ ہوا، اور اس کے بعد پاکستان آرمی اور پاکستان جو ہے وہ افغان مجاہدین کے ساتھ کھڑے بھی ہو گئے، اور انہوں نے ان کا پورا ساتھ دیا، اور افغانستان میں جو طالبان مجاہدین تھے، ون آف دا فیکشن جو طالبان تھے، ان کی بیکنگ کر کے کی، اور ایونچولی جو ہے نا وہ جیت گئے، اور انہوں نے یو ایس کو وہاں سے نکال دیا. اور ظاہر ہے یو ایس کے جانے کے بعد یہی سمجھا جا رہا تھا پاکستان میں کہ اب ٹیررزم کا جو روٹ ہے، جو کہ کیونکہ افغان پاک بارڈر کے بیچ میں ہم سمجھتے تھے کہ انڈین کونسلیٹس جو وہاں پہ بنی ہوئی تھی 18 کونسلیٹس، اور اس کے علاوہ ہم سمجھتے تھے کہ سی آئی اے اور لائک اس طرح کی جو فورن ایجنسیز ہیں، ان کی ایڈ اور ان کی آرمنگ کی وجہ سے یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز اور ڈفرینٹ یہ بنتی تھیں اور یہ اپنی کارروائیاں کرتی تھیں. تو ہمارا یہ بالکل خیال تھا کہ اب کیونکہ پاک آرمی نے بھی بہت اسٹرکٹ اور بہت اچھے آپریشنز کیے ہیں، اور اس کے علاوہ یو ایس یہاں سے چلا گیا، تو ناؤ وی ول بی فری فرام دس ٹیررسٹ تھنگ. لیکن آپ نے دیکھا جیسے کہ یہ پلان بھی یو ایس نے فوری طور پہ امپلیمنٹ کیا کہ پاکستان کے اندر رجیم چینج کروایا، اور رجیم چینج کے فوری طور پہ جب یہ نئی پپٹ رجیم آئی تو کیا ہوا کہ افغان پاک بارڈر پہ دوبارہ سے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز فوری طور پہ شروع ہو گئی. کچھ بم بلاسٹ پاکستان کی بارڈرز کے اندر ہونا شروع ہو گئے، کچھ بم بلاسٹ افغانستان کے اندر ہونا شروع ہو گئے، اور سوئسائڈ بامبنگ اینڈ دس اینڈ دیٹ.
تو اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسے میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں کہا کہ یو ایس کے نے انسٹیگیٹ کیا اس کو. ان کا جو ایمبیسڈر تھا بلوم, ہی وینٹ آن دا پاک افغان بارڈر, ہی سیڈ کہ وی نیڈ ٹو اوپن دس بارڈر, اور اسی کے ایک ہی 2 دن کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے ڈرون اٹیک سے ظواہری کو مار ڈالا ہے, جو کہ لائک مطلب ہی واز سچ این اولڈ مین اینڈ ہی واز ناٹ نون ٹو بی اینی ویئر, مطلب اس کا کوئی ایکٹ, اس کا کوئی وجود ہی نہیں رہا تھا, بیکاز القاعدہ میں تو بہت نئے نئے لیڈرز آئے اور مطلب مارے گئے اور چلے گئے, تو ظواہری کا تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا مطلب پچھلے 10 سال سے میڈیا میں کہ وہ اس کا بھی کوئی رول رہ گیا. تو یو ایس نے جی یہ ڈرون مار کر بولا کہ ہم نے ظواہری کو مار دیا, جسٹ بیکاز دے وانٹ ٹو سے کہ ہم نے دوبارہ سے اسی خطے کے اندر وار آن ٹیرر شروع کر دیا. اور وار آن ٹیرر شروع ہونے کے فوری بعد, ایک ہی دن بعد, 2 ہی دن بعد, طالبان کی جو ایلیمنٹس ہیں وہ ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس, یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان, جس کو پاکستان ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہتا ہے, اس کے ایلیمنٹس آپ نے دیکھا سوات کے اندر انٹر ہو گئے. انہوں نے ہمارے لوگوں کو اغوا کر لیا, انہوں نے مارا, انہوں نے اس طرح کی کارروائیاں شروع کر دیں اور اپنی ویڈیوز بنا کر انہوں نے وائرل کرنی شروع کر دیں. تو لائک کتنی تیزی سے ٹیررزم کا یہ جو فتنہ ہے یہ دوبارہ سے جاگ اٹھتا ہے, بیکاز آف دا ریزن کہ جب آپ ان ٹیررسٹ کو پکڑتے ہیں, مارتے ہیں, کوئی گورنمنٹ, کوئی ملٹری جب یہ ان کے خلاف ایکشنز کرتی ہے تو یہ دب تو جاتے ہیں, یہ چھپ جاتے ہیں, یہ لائک اپنی کارروائیاں, ایکٹیویٹیز بند کر دیتے ہیں, اور یہ لیکن یہ ہیں مرسنریز, یہ ہیں کرائے کے قاتل, اور یہ چھپ کے بیٹھے رہتے ہیں, اور ان کو جو لوگ کرایہ دیتے ہیں, لائک جو ان کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں, وہ آرگنائزیشنز, ایجنسیز, وہ جو نان اسٹیٹ ایجنسیز ہیں جو کہ دوسرے ممالک میں لائک شر کو پھیلانا چاہتی ہیں اس طریقے سے, تو وہ کوئی بھی موقع ڈھونڈتی ہیں اور ان کے یہ سلیپر سیلز اور ان کے یہ جو ڈورمنٹ قسم کے جو یہ ٹیمز ہیں اور یہ آؤٹ فٹس ہیں, یہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں اپنے اپنے مطلب جہاں جہاں یہ چھپ کے ہڈن بیٹھے ہوتے ہیں, یہ وہاں پر سے ریڈی ہوتے ہیں کہ کب ان کو پیسہ ملے, کب ان کو ویپن ملے, کب ان کو آرڈر ملے, پلان ملے, اور یہ دوبارہ سے نکلیں اور لائک اپنی کارروائی شروع کریں. تو کہ داعش جو ہے وہ ایک آئسس کا ہی دوسرا نام بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو, اور جب آخری سالوں میں جب کہ یو ایس کو نظر آ گیا کہ وہ طالبان مجاہدین کے ساتھ بالکل مقابلہ نہیں کر پا رہے, تو انہوں نے وہاں پر داعش کے نام سے ایک آؤٹ فٹ کو وہاں پہ تیار کیا, جس کے بارے میں ہماری فارن آفس نے کہا کہ داعش کو انڈیا ایڈ کر رہا ہے اور فنڈ کر رہا ہے اور ان کو عام کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ یو ایس کی جو ایجنسیز ہیں وہ ان کو آرمنگ اور ان کی فنڈنگ کر رہے ہیں. وہ اس وقت کھڑے ہو گئے اور انہوں نے طالبان کے ساتھ اور ڈفرینٹ جگہوں پر بام بلاسٹ, دس اینڈ دیٹ, ایک مطلب ایک سیکنڈ فورس پیدا ہو گئی نا, جیسے ایک طالبان تو ایک کر رہے ہیں اپنا فریڈم فائٹنگ کر رہے ہیں, لیکن اب داعش نے بھی بام بلاسٹ شروع کر دی اور اس طرح کی حرکتیں, اور جی ایک اور اینٹی ادھر پیدا ہو گئی اور ایک اور پولیٹیکل نیوئنس وہاں پہ پیدا ہو گیا, جس کے ساتھ بھی طالبان کو پھر مقابلہ کرنا پڑا, ان کو بھی دبانا پڑا, اور وہ اسپیشلی جب طالبان کی حکومت آئی تو وہ بالکل تتر بتر ہو گئے اور ان کا کوئی وجود, یعنی ان کا کوئی وہ نہیں رہ گیا. جو بھی ان کے لائک پتہ چل رہے تھے, جس کا بھی ان کے پاس انٹیلیجنس تھی, ان سب ممبرس کو تو انہوں نے پکڑ کے گرفتار بھی کیا اور مارا بھی اور وٹ ایور. تو ابھی جسٹ کل پرسوں کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ رشین فارن آفس کا ایک ہے آفیشل, اس نے بولا کہ 6000 داعش کے ممبر جو ہے نا افغانستان میں اس وقت ایکٹیو ہو چکے ہیں. لائک جسٹ آپ امیجن کریں کہ چند مہینے یا چند ہفتے نہیں لگے لوگوں کو کہ یہ دوبارہ سے ری آرگنائز ہو گئے, اور ڈیفینیٹلی ان لوگوں کے پیچھے کون سے ہاتھ ہیں, جس سے میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ رہی ہوں. تو دس از دا تھنگ. ایک اور تنظیم ہے ترکمانستان کی, بلکہ ترکستان کی, سوری,
TMI کے نام سے اس طرح کا وہ بھی ایک ٹیررسٹ آؤٹ فٹ تھا جو کہ افغانستان میں کافی انہوں نے مطلب اس طرح کی کارروائیاں کرتے رہے ہیں اور وہ بھی دب گئے تھے اور نکل گئے تھے، لیکن ابھی پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کچھ اس قسم کی باتیں کی ہیں کہ ہم چائنا کے جو لوگ ہیں، چائنیز جو ہے اور ان کے جو پروجیکٹس یہاں پہ ہو رہے ہیں وہ ہم نہیں ہونے دیں گے اور ہم ان پہ حملہ کریں گے۔ تو دس از اے تھنگ کہ یہ کتنی بری چیز ہے ٹیررزم، کس طرح سے یہ انسنٹ لوگوں کو، ان کی لائیولیہوڈس کو، ان کی جانوں کو اور ایک پورا مطلب ایک کمیونٹیز کے اندر ٹیرر پھیلانا اور ایک پورے نیشن کے اندر ٹیرر پھیلانے والی چیز، اس کو ایز اے ویپن یوز کیا جا رہا ہے ہمارے خطے میں کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے۔ تو مطلب اٹس ویری سیڈ، اور ہوپ فلی وہی طالبان اور وہی پاک آرمی جنہوں نے پہلے اس کروج سے، اس مصیبت سے، اس فتنے سے ہم لوگوں کو نجات دلائی تھی اور پاک افغان بارڈر کو صاف کیا تھا وہاں پہ، انشاءاللہ وہ دوبارہ اس کو کریں گے۔